انسان کے استعمال کا کیا ہوا کپڑا نا، اس پہ نقش لکھا جاتے ہیں. استعمال کیا ہوا کپڑا، انسان کے جسم کے بال، ناخن، یہ بالوں اور ناخن کی ضرور حفاظت کرنی چاہیے، اسے دفن کرنا چاہیے. آپ کے بال اور ناخن جو ہیں وہ جنات بھی چرا کے لے جاتے ہیں. جنات کا جادو انسانوں سے زیادہ سخت، جنات کی نظر بد انسانوں سے زیادہ سخت. من الجنت والناس، اللہ نے پہلے جنات کا تذکرہ کیا ہے، پھر انسانوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ اور جب دفن کر دیں وہ اللہ پاک اس کی خاص حفاظت اور طاقت میں. پھر وہ جنات کا حسد تو پہلے دن سے ہے، وہ مخلوق پہلے ہیں، آپ تو بعد کے انسان. جنات کا حسد تو پرانا ہے اور قیامت تک رہے گا. دیکھیے جس طرح ہمارے ہاں شریر بھی ہیں، شریف بھی ہیں، اس طرح جنات کے ہاں شریر زیادہ ہیں. کیوں؟ آگ ہے، اور حسد آگ ہے، اور نظر بد آگ ہے. جنات اپنے اوپر بھی بہت زیادہ جادو کرتے ہیں، آپس میں ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. چونکہ جن میرے تابع نہیں، میں نہ جنات کا آقا ہوں، میں ایک عام سا انسان ہوں، لیکن یہ روایات میں ہے، یہ مشاہدات میں ہے، یہ تجربات میں ہے. تابع کرنا نقصان دہ. آپ اچھا خاصا انسان کو غلام بنا لیں تو وہ بھی پسند نہیں کرتا. جنات کیسے پسند کرتا ہے؟ اور جو جن کو تابع کرتے ہیں ان کی نسلوں سے انتقام لیتے ہیں، ان کی عمریں بڑی ہوتی ہیں. شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بہت بڑا مزار ہے انڈیا میں، گنگوہا میں. حضرت شیخ بیٹھے تھے تو ایک ہانڈی کا عمل ہوتا ہے جادو میں، اور جادو کے لفظ میں جا کے جادو میں شریر جنات جا کے وہ عمل اس بندے پہ وار ڈالتے ہیں. تو اوپر نا رات کو بیٹھے تھے تو اوپر وہ کوئی ایک روشنی جا رہی تھی. تو مریدین نے پوچھا، مرشد تھے، کامل مرشد تھے، حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا کسی کے اوپر جادو کا وار جا رہا ہے، روحانی طاقت دی ہے، اس کو اتارے. حضرت نے اللہ کا نام لیا، اللہ کے امر سے وہ نیچے اترا. تو اس سے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں فلاں فلاں جن ہوں، اور ہم فلاں فلاں بندے کے اوپر ایک ہانڈی ہے، اس کے اوپر عمل کیا ہوا ہے، یہ جا کے ٹوٹے گی، اس کا گھر، اس کا جسم، ہر چیز برباد، اس کا جیسے کہتے ہیں ککھ نہیں رہے گا. تو وہ ظالم جادوگر تھا اور پیسے لے کے، اور جس پہ وار ہو رہا تھا وہ نہایت مظلوم، بالکل یعنی اس معاملے میں اس کا دخل نہیں. میں ہانڈی پلٹ جا اور اسی پہ جا کے ٹوٹ جا. وہ اٹھی اور وہی جنات بے بس ہو گئے. اب اس کا جادو وہاں ختم ہو گیا، یہ روحانی طاقت غالب آ گئی. تو وہاں جا کے اس جادوگر پہ ٹوٹی اور اس کے ٹکڑے کر دیے. دوستی آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جو محنت آپ جنات کی دوستی کرنے پہ لگا رہے ہیں، وہ جنات کے رب سے دوستی کرنے پہ وہ انس و جن کا وہی رب. اچھا ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں، سورۃ والسماء والطارق کی جو آخری آیات ہے نا، یہ ہانڈی کا عمل ہو، ایک کتے کی کھوپڑی بھی عمل ہوتا ہے. یہ جتنے بھی شہر کے کوڑے کے ڈھیر ہیں نا، یہاں کچھ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، مرے ہوئے کتے گل جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، ان کی کھوپڑیاں ضرور لیتے ہیں. دوسرا بندر کی کھوپڑی کا عمل ہے. اچھا اگر یہ کالا جادو ہے بھی صحیح تو سورۃ والسماء والطارق، سورۃ الطارق جو ہے اس کی جو آخری آیات ہے نا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، صرف 25 بار. صرف 25 بار. اچھا میری کوشش ہوگی آسان سی چیزیں. گھر میں آگ لگی نہ، جھگڑوں کی، اولاد کی نافرمانی کی، نشہ آخری حد تک ہے. کوئی بندہ کہتا ہے میں نیٹ کا نشہ، شراب کا، افیون کا، ہیروئن کا، شیشے کا، آئس کا، فلاں فلاں. اگر گھر میں سکون، زندگی میں چین، نشے کی نجات اور زندگی میں جادو کے وار سخت ترین ہے، یہ 25 بار ہر نماز کے بعد. ورنہ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا، صبح شام پڑھ لے. اب اس کے معنوں میں نے دیکھا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، شیطان قید کہتے ہیں مکر کو. موت کے وقت شیطان کے کیا مکر و فریب ہوں گے کہ وہ اس کو ایمان چھیننا چاہے گا. یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک شیطان تیرا مکر ہے اور ایک اللہ کی تدبیریں ہیں. میرے رب کی تدبیروں میں شیطان غالب نہیں آ سکتا. واللہ غالب علی امرہ، میرا اللہ کا امر غالب ہے. یہ آیت طاقتور ہے، بہت طاقتور.